رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم سورۃ آل عمران کا آغاز کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ سورۃ آل عمران ہے جس کے متعلق صحیح مسلم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دو نہایت روشن صورتیں، سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، انہیں پڑھا کرو، ان کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے دو بادل یا دو سائبان یا دو پرندوں کے جھنڈ، اس انداز میں یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی معافی کے لیے اصرار کریں گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سورہ مبارکہ کی فضیلت کے متعلق ارشاد مبارک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالی اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ یہ سورہ آل عمران ہے اور اس سورت کے مدنی سورت ہونے پر مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ سورت مدنی سورت ہے۔ اس کی پہلی 83 آیات 83 آیات وفد نجران کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، ان کے متعلق یہ آیات نازل ہوئیں جو سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ وفد حاضر ہوا تھا۔ تو یہ ہے وہ عظیم الشان سورہ مبارکہ۔ اس میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے عقائد، نظریات اور اسی طرح سے مدنی صورتوں کے اندر جو معاملات وغیرہ ایک مثالی معاشرے کی تشکیل کے لیے ضروری ہوتے ہیں، وہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس سورہ مبارکہ کے اندر ارشاد فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو وفد آیا تھا نجران سے، اس وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہوئیں، ان باتوں میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے پر گفتگو ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا اس بات پر باقاعدہ مناظرہ ہوا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، مسیح فنا ہو جائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالی ہی حی، یعنی ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ آپ علیہ السلام نے اس کے لیے بہت سارے دلائل بھی پیش فرمائے، اور اس موقع پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرما کر آپ کے موقف کی تائید اور نصرت فرمائی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ابتدا ہی اپنی توحید سے فرمائی، اور پھر آپ علیہ السلام کی رسالت کی حقانیت کو ذکر کیا گیا، قرآن پاک کی صداقت اور دیگر اہم موضوعات اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، اسی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے، جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، یعنی یہ قرآن پاک اپنے سے پہلے کی تمام کتابوں، صحائف وغیرہ کی تصدیق کرتا ہے۔ اور اسی اللہ نے تورات اور انجیل بھی نازل فرمائی۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور یہ کامل مکمل اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے زندگی کا دستور اور منشور ہے۔ تورات اور انجیل یہ دو آسمانی کتابیں ہیں۔ تورات سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، اور انجیل اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری ہے۔ فرمایا من قبل، اس سے پہلے، اور وہ بھی لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث تھیں، جس طرح اللہ کا قرآن ہے،
اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہی حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب قرآن پاک اتاری۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ یقیناً اللہ ذوالجلال والاکرام وہ ذات ہے کہ جس پر کوئی بھی چیز نہ تو زمین میں اور نہ ہی آسمان میں مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہر چیز اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے ظاہر ہے، واضح ہے۔ رب تعالیٰ کا کتنا خوبصورت تعارف قرآن پاک میں کروایا گیا ہے، کاش کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور جانیں۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہی ہے جو رحموں میں تمہاری صورتیں بناتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم مادر کے اندر کس طرح سے ایک انسان کو پروان چڑھاتا ہے، میل فیمیل کا تصور، پھر اس کے اندر جناب روح کا پھونکنا، پھر اس کے پورے وجود کا بننا، سبحان اللہ، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہی ہے جو ایسا کر سکتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، اللہ وہ ذات ہے جو رحم مادر کے اندر تمہاری شکلیں صورتیں جیسے چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، جو رحم مادر کے اندر انسان کو بناتا ہے اس کے علاوہ بھلے معبود بھی کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی اس قابل ہے کہ وہ زندگی بھر اس پیشانی کو اس کے آگے جھکایا جانے کے انسان قابل اس ذات کو سمجھے، کیونکہ یہ پیشانی بنائی ہو اس ذات نے، اس وجود کو اسی کے آگے جھکائے جس نے اس کو بنایا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک بڑا خوبصورت پیغام دیا ہے، وہ اللہ غالب ہے، تمام تر حکمتوں کا مالک ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب کو اتارا۔ اس کتاب میں بہت ساری آیات ہیں جو محکم ہیں، بالکل فیصلہ کن، اور وہی کتاب کی اصل ہے، اور کچھ دوسری کئی معنوں میں ملتی جلتی آیات ہیں، یعنی بہت ساری آیات ہیں جو محکم ہیں، اور بعض آیات ایسی ہیں جن کا معنی مفہوم آپس میں ملتا جلتا ہے۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک میں اس بات کو متعدد مقامات پر ذکر کیا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 1 میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید کی تمام آیات کو ہی محکم قرار دیا ہے، اور سورہ زمر میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمام آیات کو متشابہ قرار دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا اسلوب ہے، شہنشاہ عالم ہے، جیسے چاہے بات کر سکتا ہے۔ یہاں اللہ ذوالجلال والاکرام نے بعض آیات کو متشابہ قرار دیا اور بعض آیات کو محکم، مگر ان چیزوں میں کوئی تعارض نہیں آپس کے اندر، یعنی وہاں پر اللہ نے یہ بات کی، یہاں پر یہ بات کی، کوئی شخص یہ کہے یہ تو آپس میں قرآن مجید کا تعارض آ گیا، معاذ اللہ اختلاف آ گیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ تمام آیات کے محکم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پورے قرآن میں کوئی کمی یا خرابی نہیں ہے، سارے کا سارا قرآن انتہائی مضبوط اور محکم ہے۔ اور متشابہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تمام آیات فصاحت و بلاغت اور مضامین اور معانی کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ یہ ہے محکم اور متشابہ کا معنی۔ اس جگہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ جو فرمایا نا بعض محکم ہے اور بعض متشابہ، تو محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن کا مفہوم بالکل واضح اور صریح ہے، اور ان میں کسی بھی قسم کی تعویل کی گنجائش نہیں ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے ام الکتاب یعنی اصل کتاب، بنیاد قرار دیا ہے۔ انہی آیات میں لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی گئی ہے، اور انہی آیات میں دین کے بنیادی عقائد، عبادات، احکام، نصیحتیں، عبرتیں، اور اسی طرح سے انسانی گمراہیاں، ان پر آنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب، یہ ساری کی ساری باتیں انہی آیات میں بیان کی گئی ہیں۔ متشابہات جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے اس سے مراد ہے ایسی آیات جن میں ملتے جلتے کئی ایک معانی کا احتمال ہوتا ہے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کا اصل مرادی معنی سمجھنے میں چونکہ لوگوں کو اشتباہ ہو جاتا ہے اس لیے ان کو متشابہ قرار دیا ہے۔ یا دوسری بات یہ کہ ان میں تعویل کی گنجائش نکل سکتی ہے، ایک صورت یہ بھی ہے کہ اس میں تعویل کی گنجائش نکل سکتی ہے،
پہلی بات یہ نا کہ اصل مرادی معنی لینے میں لوگ اشتباہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک صورت یہ بھی ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے حقائق کا بیان کیا ہے جن پر مجمل طور پر ایمان لانا تو ضروری ہے، لیکن ان کی تفصیلات کو جاننا انسان کے لیے ضروری نہیں ہے اور نہ عقلی استعداد کے ساتھ ممکن ہے، یعنی انسان کی عقل بھی اس معیار کی نہیں ہے کہ وہ ان تفصیلات کو سمجھ سکے، لہٰذا ان معانی کے اعتبار سے وہ آیات متشابہ ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے متعلق پھر ارشاد فرمایا، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے، ان کے دلوں کے اندر کجی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس میں سے ان کی پیروی کرتے ہیں جو کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں۔ محکم کی پیروی نہیں کریں گے، متشابہ کی پیروی کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان کے اندر سے نکالنے کی کوشش کریں گے کوئی نہ کوئی ایسا اعتراض کہ جو معاذ اللہ قرآن پر بنتا ہو، اللہ کے کلام پر بنتا ہو۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے، کجی پائی جاتی ہے، دلوں کے صاف لوگ نہیں ہیں۔ یہ مقصد ان کا کیا ہوتا ہے؟ ابتغاء الفتنہ، فتنہ تلاش کرنا ہے، فتنے کا پیچھا کرنا ہے، فتنہ نکالنا ہے، لوگوں کو فتنے میں ڈالنا ہے۔ وابتغاء تأویلہ، اور اس کی تأویل تلاش کرتے پھرتے ہیں، یعنی فتنے کی تلاش کے لیے اور ان کی اصل مراد کی تلاش کے لیے تلاش کرتے پھریں گے، کہاں سے جناب ہمیں یہ ملے تو ہم اس کے مطابق آگے اپنی زندگی کو جناب اپنے دل کے ٹیڑھ پن کے مطابق روا دوا رکھیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ ان کی اصل مراد کوئی نہیں جانتا مگر اللہ، اللہ ذوالجلال والاکرام کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ لوگ مراد ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں اور ان سے وہ معنی نکالتے ہیں جو قرآن کے صریح اور محکم بیانات اور آیات کے خلاف ہوتا ہے، فتنے کی تلاش کے لیے، اور اپنے خیال میں ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی اصل مراد تک پہنچ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو پڑھ کر ارشاد فرمایا، اس آیت کو آپ نے تلاوت کیا، پھر فرمایا جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں تو سمجھ لو کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ تعالی نے نام لیا ہے، لہٰذا تم ان سے بچو۔ صحیح بخاری شریف۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک میں جھگڑنا یہ کفر ہے، لہٰذا ایسی ہر روش سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ارشاد فرمایا اور جو لوگ علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت صرف وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ دیکھ لیجئے جن کے پاس علم ہوتا ہے، دل صاف ستھرے ہیں، دل نور علم سے منور ہے، وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کل من عند ربنا، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے، آمنا بھی، ہم تو اس پر ایمان لے آئے، ہمیں تو فتنوں میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں ان کے اصل مرادی معنی وہ نکالنے تعویلات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو ہمارے رب نے بیان کر دیا ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اور کہتے ہیں ہمارے رب ہمارے دل ٹیڑھے نہ کرنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے اور ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو سب لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس دن میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہ ہیں وہ خوش نصیب لوگ جو اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں دعائیں التجائیں کرتے ہیں اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا۔ کس قدر یہ اہمیت کا حامل معاملہ ہے، لہٰذا ہمیں بھی ان دعاؤں کا بکثرت اہتمام کرنا چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے ہرگز ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، اور یہی لوگ جہنم کی آگ کا ایندھن ہے۔ ان کا حال فرعون کی قوم اور ان لوگوں کے حال کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے، ان کا حال بھی ویسا ہی ہوگا جیسے ان کا ہوا۔ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، اور اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون، ان لوگوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے کفر کیا کہ تم جلد ہی مغلوب کیے جاؤ گے۔ یہ کافروں سے اللہ ذوالجلال والاکرام کا خطاب ہے بذریعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں کافروں سے مراد یہودی ہیں، کیونکہ اس آیت کے نزول کے بعد بنو قریظہ کے قتل، بنو نذیر کے جلا وطن اور خیبر کے فتح ہو جانے سے قرآن پاک کی یہ پیشین گوئی حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے یہ پیغام کہ جلد ہی تم مغلوب کر دیے جاؤ گے اور پھر جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اعاذنا اللہ منہا، یقیناً تمہارے لیے ان دو جماعتوں میں عظیم نشانی تھی جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں۔ یہاں پر اوپر جو پیشین گوئی یہودی کافروں کے مغلوب اور جہنم واصل ہونے کی ہوئی ہے، اس کے سچ ہونے کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے بدر کے معرکہ کو بطور دلیل ذکر کیا ہے۔ دیکھو اس سے پہلے ایک معرکہ ہو چکا ہے، بدر کے میدان میں دو جماعتیں آمنے سامنے آئیں، ٹکراؤ ہوا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایمان والوں کو فتح عطا کی۔ وہ تمہارے لیے اس کی بہترین مثال ہے، بہترین دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑتی تھی اور دوسری کافر تھی، یہ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنے سے دگنا خیال کر رہے تھے۔ یعنی یہ حالت تھی کہ مسلمان کافروں کو دیکھ رہے تھے تو مسلمانوں کو کافر اپنے سے 2 گنا زیادہ نظر آ رہے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا اور تاریخ بھی بتاتی ہے، سیرت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کافر جو تھے مشرکین مکہ مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کم کر کے دکھایا تاکہ مسلمان ثابت قدم رہیں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ کفار مسلمانوں کو اپنے سے ڈبل دیکھ رہے تھے کہ یار مسلمان تو ہم سے دگنے ہیں، حالانکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جبکہ کافروں کی تعداد 1000 کے قریب تھی، مگر وہ 1000 مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے کہ مسلمان تو ہم سے دگنے ہیں، یعنی 2000 کی تعداد میں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے چونکہ مسلمانوں کی مدد اور نصرت کے لیے فرشتے بھیج دیے تھے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام جیسے چاہتا ہے جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ تو یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر فرمایا ایک جماعت اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسری کافر تھی، یہ انہیں اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام جسے چاہتا ہے اپنی مدد کے ساتھ قوت عطا کرتا ہے۔ بے شک اس میں آنکھوں والوں کے لیے یقیناً بہت بڑا عبرت کا سامان اور سبق موجود ہے۔ لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت مزین کی گئی ہے، جو عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے، نشان لگائے ہوئے گھوڑے، مویشی اور کھیتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو دنیا کے اندر لوگوں کے لیے خوبصورت، مزین، خوشنما بنا کر پیش کر دیا گیا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ شہوات سے مراد وہ چیزیں ہیں جو طبیعت کو اچھی لگتی ہیں، دل کو بھاتی ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما دی ہے۔ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا قل اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ۔ یہ جو اوپر چیزیں ذکر ہوئی یہ تو دنیاوی زندگی کا سامان ہے نا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے پاس بہترین اور اچھا ٹھکانہ ہے۔
اب اللہ تعالیٰ نے آخرت کے حوالے سے بڑی جامع بات ارشاد فرمائی. فرمایا کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ یہ جو اوپر چیزیں ذکر ہوئی ہیں، دنیا کی خواہشات، طبیعت کو مرغوب چیزیں، ان سے بھی بہتر جو لوگ متقی ہیں ان کے لیے ان کے رب کے ہاں باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں کہ جب ان میں داخل ہوگے تو ہمیشہ رہیں گے. دنیا کی زندگی یہ ساری چیزیں بھی مل جائیں کب تک ہے؟ جب تک سانس چل رہے ہیں. زندگی ختم، یہ سب چیزیں ختم. لیکن آخرت نہ اس کی زندگی ختم ہونی ہے نہ نعمتیں ختم ہونی ہیں. اور نہایت پاک صاف بیویاں اور اللہ کی جانب سے عظیم خوشنودی ہے. اور اللہ ذوالجلال والاکرام بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. جو کہتے ہیں ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے سو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے، یا اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اور یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، حکم ماننے والے ہیں، خرچ کرنے والے ہیں، رات کی آخری گھڑیوں میں بخشش مانگنے والے ہیں. یہ اللہ والوں کی صفات ذکر کر دی گئی ہیں. دنیا داروں کی اوپر آ گئی ہیں، وہ دنیا کے پجاری ہیں، دنیا کے طلبگار ہیں، خواہش مند ہیں. اور یہ جو آخرت والے ہیں نا، ان کی ادائیں یہ ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعائیں کرنا اور یہ نیک عمل سر انجام دینا. اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. فرشتوں نے بھی اور علم والوں نے بھی یہی گواہی دی، اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے. اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے. یہ اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے متعلق گواہی ہے. اللہ کی اپنی گواہی بھی ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی، علم والوں کی بھی. اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے معتبر دین دین اسلام ہی ہے. اسلام کی بنیاد توحید پر ہے. اس حقیقت سے وفد نجران اور تمام دنیا کو آگاہ کیا جا رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق اور ساری کائنات میں موجود بے شمار دلائل اور نشانیوں کے ساتھ اور اپنے رسولوں کے ذریعے پیغام بھیج کر شہادت دی ہے اور آگاہ کر دیا ہے کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور وہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہی ہے جو اپنی مخلوق کو بناتا بھی ہے، ان کے نظام کو بھی چلاتا ہے، ان کے معاملات اور احوال سے پوری طرح آگاہ اور باخبر ہے، اور ان تمام معاملات میں وہ عدل پر قائم ہے. اس اللہ سے بڑھ کر کس کی شہادت ہو سکتی ہے؟ لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور اہل علم کی شہادت کا بھی ذکر کر دیا. فرمایا یقیناً اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا. علم آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف شروع کر دیا آپس میں ضد کی وجہ سے. پہلے بھی کئی جگہوں پر یہ بات بیان ہو چکی ہے. علم آنے کے بعد اختلاف کی کوئی وجہ ہی نہیں بنتی، لیکن صرف ایک ضد ہے جو علم پر بھی غالب آ جاتی ہے، اور ضد کی وجہ سے لوگ اختلاف شروع کر دیتے ہیں. آج بھی ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے ہاں جتنے ہی اختلافات ہیں کیا یہ علم کی بنیاد پر ہیں؟ آپ اس معاملے میں فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے کہ زیادہ تر معاملات صرف ضد کی بنا پر اختلافات کا شکار ہو جاتے ہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا جو شخص بھی اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرے گا بس وہ جان لے، یقین رکھے کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. پھر اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا، اور اس نے بھی جس نے میری پیروی کی، میں بھی، میرے پیروکار بھی، ہم تو سب اللہ کے بن گئے ہیں بھائی. اور ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے اور ان پڑھ لوگوں سے، ان دو قسم سے کے لوگوں سے، اہل کتاب سے، ان پڑھ لوگوں سے، ان دونوں قسم کے لوگوں سے فرما دیجئے کیا تم بھی تابع ہوتے ہو؟ کیا تم بھی مانتے ہو؟ تم بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے چہرے کو جھکاتے ہو، متوجہ کرتے ہو، تابع کرتے ہو؟ فرمایا پس اگر وہ تابع ہو جائیں تو بے شک ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ موڑ لیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ صرف ہمارا پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں
اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور لوگوں میں سے جو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی قتل کر دیتے ہیں، بس انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ جرائم دیکھتے جائیے، سنتے جائیے، پڑھتے جائیے اور اندازہ کرتے جائیے کتنے بڑے بڑے جرائم تھے یہودیوں کے، پھر بھی وہ اپنے آپ کو کہتے تھے ہم تو اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ بالکل جیسے آج مسلمانوں کی حالت ہے، ہر قسم کا جرم پایا جائے گا، ہر قسم کا گناہ، پھر کہیں گے ہم تو امت مصطفیٰ ہیں، ہم تو اللہ کے حبیب کی امت ہیں، ہم تو اللہ کے لاڈلے اور پیارے کی امت ہیں، اللہ نے ہمیں کچھ کہنا ہی نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے جن کا یہ دعویٰ تھا ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ڈائریکٹ یہ دعویٰ کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے جرائم ذکر کی اور فرمایا ان کے اعمال کا انہیں نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں برباد عمل، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو گویا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں اس قسم کی چیزیں نہیں چلتی۔ ان آیات میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اہل کتاب کی مذمت کی ہے، جن کی ساری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو جرائم بیان کیے گئے ہیں وہ ان کے اندر پائے جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جسے کسی نبی نے قتل کر دیا یا جس نے کسی نبی کو قتل کر دیا۔ مسند احمد۔ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے دین تو بنا کر اتارا ہے اسلام، لیکن یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے اپنے دین بنا لیے، یہودیت عیسائی، اور جرائم یہ ہیں، اور پھر اپنے آپ کو جناب اللہ کا بڑا چہیتا اور اللہ کا لاڈلا قرار دے دینا اور اپنی روش سے ذرا پیچھے نہ ہٹنا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبردار کر دیا ہے، آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں سے کوئی بھی ہو، یہودی ہو یا عیسائی ہو، آپ نے فرمایا وہ میرے بارے میں سن لے اور جو چیز مجھے دے کر بھیجا گیا ہے اس پر وہ ایمان نہ لائے تو وہ جہنمی ہوگا، بھلے وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سرخ و سیاہ یعنی عرب و عجم کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب عالمگیر نبی اور رسول ہے، اور آپ کی نبوت و رسالت ہی قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا؟ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے، ایک گروہ اس طرف آنے کو تیار ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کی کتاب سے اپنے اختلافات کا فیصلہ کروا لیں، اس حال میں کہ وہ منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ان کے انداز ہیں، یہ ان کی روش ہے، یہ ان کا سلوک ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ اللہ کی کتاب سے مراد تورات اور انجیل ہیں، اور تورات انجیل ان کے اندر اس بات کی طرف دعوت دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لائیں، لیکن وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، بلکہ اس سے روگردانی کرتے ہیں، پہلو تہی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ کرتے کیوں ہیں ایسا؟ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند دن، اور وہ چند دن بھی گنے چنے چند دن۔ اللہ نے فرمایا انہیں ان کے دین میں ان باتوں نے دھوکہ دیا جو وہ گھڑا کرتے تھے، خود سے دین میں چیزیں گھڑ لیں، باتیں گھڑ لیں، اب وہ باتیں ہی ان کے لیے دھوکے کا سبب بن گئی اور دین کے معاملے میں وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ بس وہ کیسا حال ہوگا، کیسا منظر ہوگا جب ہم انہیں اس دن کے لیے جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، قیامت کے دن سب کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے جمع کر لینا ہے، اور فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہر جان کو پورا بدلہ دیا جائے گا اس کا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل فرما دیجیے اللہم مالک الملک، اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں ہر بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف توصیف پر مشتمل آیات مبارکہ، سبحان اللہ، کس خوبصورت انداز میں اللہ کی تعریف توصیف کی گئی ہے۔ اے اللہ، تو ہی تو ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور تو جسے چاہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے کام اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی کاریگری ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ مومنوں کے لیے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنانے کی قرآن و حدیث میں سختی سے ممانعت ہے۔ مومنوں نے دوست بنانا ہے تو صرف مومنوں کو بنائیں، ایمان والوں کو۔ دوستی دشمنی کا معیار ایمان ہے، ایمان کی بنیاد پر دوستی ہوگی اور ایمان کی بنیاد پر ہی دشمنی ہوگی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک کے دیگر مقامات پر بھی ان چیزوں کو بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ اللہ کی طرف سے کسی بھی چیز میں نہیں، مگر یہ کہ تم ان سے بچو، کسی طرح کا بھی بچنا، یعنی ان سے بچاؤ کے لیے اگر تم وقتی طور پر ان سے دوستی کرتے ہو تو اللہ نے اس کی کسی حد تک گنجائش رکھی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس حوالے سے حسن سند کے ساتھ منقول ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے مومنوں کو منع کیا ہے کہ وہ کافروں سے دلی دوستی رکھیں۔ ہاں، ایک گنجائش ہے، استثناء ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ کافر ان پر غالب ہوں تو ان کے لیے نرمی کا اظہار کریں۔ کافر غالب ہیں مسلمانوں پر، اب مسلمان ان کے لیے نرمی کا اظہار کر رہے ہیں، مگر دین میں ان کی مخالفت کریں۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم بعض لوگوں کے سامنے مسکراتے ہیں جبکہ ہمارے دل ان پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کفار کے ساتھ دوستی کا معیار کس انداز کا ہونا چاہیے۔ جب اللہ ذوالجلال والاکرام ہر چیز کا مالک ہے، زندگی موت کا مالک وہ ہے، پھر کافروں سے دوستیاں لگا کر ان سے زندگی کی بھیک مانگنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ در حقیقت یہ پیغام دیا گیا ہے پہلے والی اور بعد والی آیات میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کہہ دیجئے اگر تم اس کو چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا اسے تم ظاہر کرو، اللہ ذوالجلال والاکرام کو سب معلوم ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام وہ سب جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہمیشہ سے پوری طرح قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن ہر شخص اپنے سامنے حاضر کیا ہوا پائے گا ہر اس نیکی کو جو اس نے کی، اور اس کو بھی جو اس نے برائی میں سے کیا۔ قیامت کے دن ہر شخص کے سامنے اس کی نیکی بھی آ جائے گی، اس کی بدی بھی آ جائے گی۔ جو نیکی کی سامنے حاضر، جو بدی کی سامنے حاضر۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، سورۃ الکہف میں اللہ نے فرمایا ہر چیز کو اپنے سامنے حاضر پائے گا اور کہے گا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، کیسی ہے یہ کتاب، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرًا، اس نے کوئی چھوٹا عمل کوئی بڑا عمل چھوڑا ہی نہیں، سب کچھ اس میں موجود ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر اسی کا ذکر کیا ہے، فرمایا اس وقت چاہے گا وہ شخص جو اپنے اعمال کو دیکھے گا، کاش اس کے اور اس کے اعمال کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا۔ آج اس کی برائیوں کے اور اس کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا، دیکھنا نصیب ہی نہ ہوتی۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ کیا یہ اللہ کی کمال درجے کی نرمی نہیں کہ آخرت میں جو پیش آنا ہے وہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بتا دیا ہے؟ کتنا زبردست ہے، کتنا محبت کرنے والا ہے وہ ممتحن، کہ اس نے آخرت کی ایک ایک بات ہمیں بتا دی، یہ ہونے والا ہے آخرت میں، اس کی تیاری رکھو۔ اللہ تمہیں ڈرا رہا ہے اپنے آپ سے۔ اللہ بہت شفقت کرنے والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، جو ڈرتے ہیں نا اللہ کی مان کر، اللہ ان سے بڑی محبت کرتا ہے۔ فرما دیجیے اگر تمہیں بھی اللہ سے محبت ہے، دیکھیں ایک ایک آیت دوسری آیت سے کیسے آپس میں جڑی ہوئی ہیں، سبحان اللہ۔ اب دیکھیے پچھلی آیات کو ذہن میں رکھیے، اب اگلی آیت پڑھیے۔ فرما دیجیے اگر تمہیں بھی اللہ سے محبت، اللہ تو شفقت کرتا ہے اپنے بندوں سے، محبت کرتا ہے، اب اگر تمہیں بھی اللہ سے محبت ہے نا تو فاتبعونی، پیغمبر ان سے کہیے تم پھر سارے میری اتباع کرو۔ یہ اللہ کی محبت کا اظہار ہے،
کہ اللہ کے رسول کی اتباع اور اطاعت کرنی ہے. اگر اللہ کے رسول کی اتباع اور اطاعت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کے دعوے میں سچا نہیں ہے. اللہ اکبر. اسی لیے تو سمجھایا گیا ہے اس بات کو پہل انسان کی طرف سے، مسلمان کی طرف سے. اگر اللہ سے سچی محبت ہے تو رسول پاک کی اتباع کرو. اس سے پتہ چلے گا کہ تمہیں اللہ سے سچی محبت ہے. جب تم یہ کرو گے نا تو اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام تمہارے تمام گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے کتنا خوبصورت پیغام اور آفر ہے. ایک کام کرنا ہے، اللہ کے رسول کی اتباع. زندگی کے ہر قدم ہر موڑ پر اللہ کے رسول کے پیچھے چلتے چلے جانا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا، ایک تو پتہ چلے گا کہ تم اللہ سے محبت میں سچے ہو، دوسرا یہ اللہ تم سے محبت کرے گا، تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور اللہ ذوالجلال والاکرام بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. فرما دیجئے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑنا یہ چونکہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے نا، یہ کافروں کا کام ہے. تو اگر وہی کام جو کافر کرتے ہیں وہی مسلمان کریں تو پھر مسلمان اپنے دل و دماغ سے یہ بات نکال دیں کہ اللہ ان سے محبت کرے گا. پھر کافروں والے کام کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا. بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران علیہم السلام کو تمام جہان والوں پر چن لیا. ایسی نسل کہ جن کا باز سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. اوپر کی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کا حکم تھا. اب اس آیت میں آپ علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کے اس بات کے سلسلے میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک اور انداز میں بات کی ہے کہ آپ کا تعلق بھی اسی خاندان نبوت سے ہے جسے اللہ تعالیٰ نے چن لیا. اور وہ خاندان کون سا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا خاندان. عمران نام کی دو شخصیتیں گزری ہیں. ایک عمران ہے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے والد محترم، اور دوسرے عمران ہے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے والد محترم. یہاں پر سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے والد محترم عمران مراد ہیں، کیونکہ انہی کی آل سیدہ مریم اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کا آگے بیان ہونے جا رہا ہے. اسی طرح ان آیات سے معلوم ہوا کہ تمام کے تمام انبیاء، آدم علیہ السلام، نوح، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولادیں، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے کے سارے یہ سب کون تھے؟ کیا تھے؟ انسان تھے، اللہ کے برگزیدہ تھے. یہ کوئی فرشتے نہیں تھے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، تو یہ سارے کے سارے اولاد آدم ہیں، تو یہ سب کے سب انسان ہیں. اللہ کے بیٹے نہیں. اب یہاں سے اہل نجران اور دوسرے نصرانیوں کے یا عیسائیوں کے عقائد، ان کا بطلان، ان کے باطل ہونے کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ذکر کیا ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور قصہ شروع ہو رہا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں نے تیرے لیے اس کی نظر مانی ہے جو میرے پیٹ میں ہے کہ وہ آزاد چھوڑا ہوا ہوگا، اس کو آزاد کر دیا جائے گا، اس کو میں اپنے کسی کام میں نہیں لگاؤں گی، وہ بس تیرے ہی کام کرے گا، لہٰذا اللہ مجھ سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. اس زمانے میں دستور تھا کہ بعض لڑکوں کو ماں باپ اپنے حق سے آزاد کر کے اللہ تعالیٰ کی نظر کر دیتے. اپنا حق معاف کر دیا کہ میں نے اپنی خدمت نہیں کروانی، میں نے جناب تمہیں اپنے کاموں پر نہیں لگانا، بس تم اللہ کی عبادت کے لیے آزاد ہو، اور عبادت خانے کے سپرد کر دیتے. جناب عمران کی بیوی حمل سے تھیں تو انہوں نے یہ نظر مان لی، اور محررن کے معنی ہے کہ وہ صرف مسجد کی خدمت کے لیے وقف رہے گا، وہ آزاد ہوگا. چنانچہ جب انہوں نے اسے جنا تو جنتے ہی کہا، اے میرے رب، یہ تو میں نے لڑکی کو جنم دے دیا، یہ کیا ہوا؟ مجھے تو لڑکے کی امید تھی، یہ میرے ہاں لڑکی پیدا ہو گئی. اور اللہ ذوالجلال والاکرام
زیادہ جاننے والا ہے جو اس نے چنا، اور لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جو لڑکی عطا کی ہے نا، لڑکا اگر پیدا ہوتا تو وہ اس لڑکی جیسا نہ ہوتا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر اپنا ارشاد فرما دیا کہ جب سیدنا عمران ان کی اہلیہ نے بیٹی کو جنم دیا تو نے کہا یا اللہ یہ کیا ہوا، میں نے تو بیٹی کو جنم دے دیا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اللہ کو پورا پتہ ہے، سب پتہ ہے، خوب پتہ ہے، علم ہے کیا جنا ہے اس نے۔ اور یاد رکھو وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، ویسے تو کہنا چاہیے تھا کہ لڑکی لڑکے جیسی نہیں، مگر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے برعکس ارشاد فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لڑکا جو عمران کی بیوی کے ذہن میں تھا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا جو انہیں عطا کی گئی۔ سبحان اللہ، جو ان کے ذہن میں تھا نا ماں بننے کے لیے کہ مجھے اللہ ایسا بیٹا دے گا، اللہ نے جو بیٹی عطا کر دی ہے نا، یہ بیٹی اس لڑکے جیسی نہیں بلکہ کمال درجے کی بیٹی ہے۔ اس میں ہم سب کے لیے پیغام، بعض اوقات ہم نے سوچ رکھا ہوتا ہے ماں باپ نے کہ اللہ بیٹا دے گا، اللہ تعالیٰ بیٹی عطا کر دیتا ہے، تو اللہ کا یہ فرمان، یہ اللہ کا اصول ذہن میں رکھیے، ہمارے ذہنوں میں جو چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے کہیں بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ کہا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ اس سے مسئلہ ثابت ہوا کہ پیدائش کے ساتھ ہی نام رکھا جا سکتا ہے، جیسے بچے کی ولادت ہوئی نام رکھا جا سکتا ہے، 7ویں دن کا انتظار ضروری نہیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے 7واں دن نام رکھنے کی آخری حد ہے، 7ویں دن تک نام رکھ لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے بیٹے ابراہیم کا نام پہلے دن ہی رکھ لیا تھا، بلکہ اسی خاندان کے ایک لخت جگر کا ذکر آئے گا، یحییٰ علیہ السلام، ان کا نام تو اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے ہی رکھ دیا تھا، ولادت سے بھی پہلے رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا اور بے شک میں اسے، یعنی یہ سیدنا عمران کی اہلیہ کہہ رہی ہیں، اور بے شک میں اسے یعنی اپنی اس بیٹی کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ چنانچہ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ انہوں نے جو کہا یا اللہ میں اپنی اس بیٹی کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، اللہ نے یہ دعا قبول فرما لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے، شیطان کے اس چھونے کی وجہ سے وہ بچہ چیخ کر رونے لگتا ہے، سوائے سیدہ مریم اور ان کے بیٹے کے، کہ ان کو شیطان نہیں چھو سکا۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ اور کہا اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا پس اس کے رب نے اسے اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرما لیا اور اچھی نشو و نما کے ساتھ اس کی پرورش کی اور اس کا کفیل زکریا کو بنا دیا۔ جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس عبادت خانے میں داخل ہوتے تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز پاتے۔ پھر ہوا یہ کہ ایک بار پوچھا اے مریم یہ تیرے لیے کہاں سے ہے؟ مریم نے کہا یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے کسی حساب کے بغیر رزق عطا فرما دیتا ہے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام وہ سیدہ مریم کے بعض اہل علم کے مطابق خالو تھے، بعض کے مطابق بہنوئی تھے۔ حدیث معراج میں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرے آسمان پر جانے کا ذکر ہے، اور وہاں پر آپ کی یحییٰ اور عیسیٰ علیہم السلام سے ملاقات کا بھی ذکر ہے۔ وہاں پر اس بات کی صراحت موجود ہے کہ وہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے، یعنی سیدنا یحییٰ اور سیدنا عیسیٰ علیہم السلام دونوں کیا تھے؟ خالہ زاد بھائی۔ اس مناسبت سے سیدنا زکریا علیہ السلام سیدہ مریم کے بہنوئی لگے، اور یہی بات راجح ہے، واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ محراب جس میں وہ داخل ہوئے، اس سے مراد وہ کمرہ ہے جو یہود و نصارہ مسجد سے الگ کچھ بلندی پر بناتے تھے،
جس میں عبادت گزار رہا کرتے تھے۔ تو جب وہاں پر داخل ہوئے نا تو یہ کہا، یہ کہاں سے؟ اب اس انداز کلام سے، اسلوب کلام سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رزق سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے پاس بطور کرامت پہنچ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اسباب کے بغیر رزق عطا ہونا یہ کوئی بعید نہیں۔ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے اولیاء و شہداء کو یہ کرامت اور عزت افزائی ملنا صحیح سند سے ثابت ہے، جیسا کہ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کے اندر پھل ملتے رہے۔ دوسری بات یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے، خرق عادت یعنی عادت سے بالکل ہٹ کر، اسباب و وسائل سے ہٹ کر، اگر اللہ ذوالجلال والاکرام کسی نبی کے ہاتھوں کوئی عمل کرواتا ہے، کوئی وعدہ، کوئی واقعہ پورا ہوتا ہے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اگر کسی اللہ کے ولی کے ساتھ متعلق ہو یہ معاملہ تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ چنانچہ جب یہ معاملہ ہوا، انہوں نے جان لیا سیدہ مریم سے کہ بے موسم پھل اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، بے شک اللہ بے حساب رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو پھر منظر یہ بنا، وہیں زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے دعا کرنا شروع کر دی۔ کہا، اے میرے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ یہ اولاد کے حصول کے لیے بڑی جامع دعا ہے۔ اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کو بہت سننے والا ہے۔ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ بوڑھے ہو چکے تھے، اب اولاد کی امید ختم ہو چکی تھی، لیکن اس واقعہ نے ایک نئے سرے سے ان کے اندر امنگ پیدا کر دی۔ انہوں نے اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا اور التجا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو فرشتوں نے انہیں آواز دی جبکہ وہ عبادت خانے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو اللہ کے ایک کلمے یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرنے والا ہے، اور سردار اور اپنے آپ پر بہت ضبط رکھنے والا، اور نبی ہوگا، نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ سبحان اللہ، دعا کی تھی اللہ نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اتنی زبردست صفات کا حامل بیٹا عطا کیا، اور نام بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا، زکریا علیہ الصلوۃ والسلام یہ خوشخبری پا کر کہنے لگے، اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، بڑھاپے نے مجھے آ لیا ہے، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے اعلان ہوا، فرمایا اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے، یہ اللہ کے کام ہے۔ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، جب آپ نے دعا کی اب دعا قبول ہو گئی، اس لیے احادیث میں آتا ہے کوئی پتہ نہیں کس لمحے اللہ دعا قبول کر لے۔ انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، کوئی موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے کس عالم میں ان کی دعا قبول ہوئی، زندگی بھر دعائیں کرتے رہے، لیکن جب قبول ہوئی تو بڑھاپے میں اللہ نے قبول فرما لی۔ اب سبحان اللہ فکر پڑ گئی کہ یا اللہ میں تو بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، بچہ کیسے ہوگا؟ اب اسباب کی طرف نظر گئی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا یہ اللہ کے کام ہے، اللہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زکریا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات سن کر کہنے لگے رب اجعل لی آیہ، اے میرے رب پھر میرے لیے کوئی ایک نشانی، کوئی معجزہ وہی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی نشانی یہ ہے کہ آپ 3 دن لوگوں سے بات نہیں کریں گے مگر اشارے سے، اور اپنے رب کو صبح و شام بہت زیادہ یاد کرو اور اس کی تسبیح بیان کرو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کی تسبیحات بیان کرتے رہو، صبح و شام اللہ کا ذکر کرو۔ یہ سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مکمل کر دیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کو چن لیا اور آپ کو پاک کر دیا اور آپ کو جہانوں کی عورتوں پر فضیلت عطا کی ہے، چن لیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ سب جہانوں کی عورتوں سے مراد یہاں پر صرف اس زمانے کی عورتیں ہیں، کیونکہ احادیث میں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی طرح سیدہ خدیجہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہن، ان کی فضیلت میں بھی اسی قسم کے الفاظ مذکور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں سے بہت سے لوگ کامل ہیں، لیکن عورتوں میں سے آسیہ فرعون کی بیوی اور مریم بنت عمران ہی کامل ہوئی ہیں، اور عورتوں پر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی طرح فضیلت حاصل ہے
جس طرح ثرید کو باقی کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ صحیح بخاری شریف۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام جہانوں کی عورتوں میں تمہارے لیے مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور آسیہ زوجہ فرعون کافی ہیں۔ یہ جامع ترمذی میں حدیث ہے۔ یعنی ان عظیم المرتبت خواتین کے تذکرے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اور اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل و مناقب کو بیان کیا ہے۔ فرمایا مریم اپنے رب کی فرما بردار بنی رہیے اور سجدہ کریے اللہ تعالیٰ کو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیجیے۔ سیدہ مریم چونکہ بیت المقدس کی خادمہ تھیں اور وہیں رہتی تھیں، اس لیے انہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں، ہم انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم، قابل غور آیات عقیدے سے متعلق ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا۔ کتنا واضح اللہ کا پیغام ہے۔ ہر دور میں ہر جگہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حاضر ناظر نہیں تھے۔ یہ جب واقعات پیش آئے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نہیں تھے، یہ اللہ نے آپ کو یہ خبریں دی ہیں، اور یہ غیب کی خبریں۔ جب یہ غیب کی خبریں اللہ نے اوپن کر دیں، واضح کر دیں، پھر یہ غیب نہ رہی، اللہ نے ان کو بیان کر دی۔ اس لیے اللہ نے کہا یہ غیب کی خبروں میں سے کچھ ہیں جنہیں ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف۔ نبی کا امتیاز ہی ہوتا ہے، اس کو غیب کا علم نہیں ہوتا، یہ کوئی امتیاز نہیں ہے۔ نبی ان کے پاس غیب کا علم نہیں، ہاں نبی پر اللہ ذوالجلال والاکرام غیب کی باتیں وحی فرماتا ہے۔ اسی طرح فرمایا اور نہ آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ جھگڑا کر رہے تھے، جس وقت انہوں نے آپس میں جھگڑا کیا اور جس وقت وہ کلمے ڈال کر قرآن اندازی کر رہے تھے، اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس نہیں تھے۔ جب فرشتوں نے کہا مریم بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کو اپنی طرف سے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں بہت مرتبے والا ہوگا اور مقرب لوگوں میں سے ہوگا، اور لوگوں سے بات کرے گا، گفتگو کرے گا، گہوارے میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ یہ دیکھیے ملنے والے بیٹے کی خوشخبری اور بشارت، سبحان اللہ، اور ان کے خوبصورت تذکرے اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر ارشاد فرمائے ہیں۔ جب یہ بشارت سنی سیدہ مریم سلام اللہ علیہا نے تو کہنے لگی اے میرے رب، میرے ہاں اولاد بچہ لڑکا کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی انسان نے بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا، چھوا تک نہیں ہے، تو یا اللہ یہ بچہ کیسے ہوگا؟ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا، فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے نا تو بس اس کے لیے اتنا ہی کہتا ہے ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے، آپ کے ہاں بغیر آپ کے شوہر کی قربت کے اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے گا، اور وہ اللہ ذوالجلال والاکرام اسے کتاب، حکمت، تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، اور آ کے فرمائے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نشانی لے کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے عظیم نشانی، معجزات، سبحان اللہ، جن کا بیان آگے آ رہا ہے۔ اور عظیم نشانیاں معجزات ان میں سے بعض یہ ہیں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل کے مانند بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتی ہے۔ یعنی میرا کام بس اتنا ہی ہے، پرندے کی شکل بنانی ہے، اس میں پھونک مارنی ہے، اللہ کا اذن ہوگا، حکم ہوگا تو وہ پرندہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے اور برس والے کو تندرست کرتا ہوں، مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں بتا دیتا ہوں جو کچھ تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو اور جو ذخیرہ کرتے ہو۔ یہ معجزات اللہ ذوالجلال والاکرام نے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیے۔ فرمایا بے شک اس میں تمہارے لیے عظیم نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ اس ساری بات کے اندر، ان تمام معجزات کے اندر، ان تمام باتوں کے اندر اگر تم مومن ہو نا تو پھر تمہارے لیے بڑی نشانیاں، بڑے اسباق موجود ہیں۔
اور اس کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات میں سے ہے، تورات مجھ سے پہلے اتری، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور تاکہ میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھی۔ تم پر بہت ساری چیزیں حرام کر دی گئی، خود سے حرام کر دی، یہودیوں کو علماء نے کر دی، تو اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا منصب یہ ہے کہ وہ ان کو حلال کر دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تائید اور تصدیق کرنے اور بنی اسرائیل کو تورات پر عمل کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے۔ البتہ تورات میں بعض چیزیں سختی کے طور پر تورات والوں یعنی یہودیوں پر حرام کر دی گئی تھی، ان کو اللہ کے حکم سے انہوں نے حلال قرار دے دیا، اور یہی ان کی بعثت کے مقاصد میں ایک اہم مقصد بھی تھا۔ ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے کہ انہوں نے آگے اور مزید فرمایا کہ اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ بے شک اللہ ہی ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، میں اللہ نہیں ہوں، میں رب نہیں ہوں، میرا بھی رب اور تمہارا بھی رب کون ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام، لہٰذا تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ چنانچہ اتنی زبردست خوبصورت دعوت، لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ قوم مخالفت پر اتر آئی، انہوں نے اللہ ذوالجلال والاکرام کے اس پیغمبر کو، اس کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر محسوس کیا تو انہوں نے کہا کون ہیں جو اللہ کی طرف میرے مددگار ہیں، اللہ کی خاطر میرے مددگار کون ہیں؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور گواہ ہو جائیے کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کی باتوں کے نتیجے کے اندر جو رزلٹ نکلا، اس کے جواب میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مدد مانگی، کیونکہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے اور ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، ان کے قتل تک کی سازشیں کرنا شروع کر دیں۔ ایسے حالات میں عیسیٰ علیہ السلام نے مدد طلب کی۔ اب ان کے پیروکاروں میں سے جو لوگ ان کی مدد کے لیے آگے بڑھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری قرار پائے، اشاعت دین میں ان کے مددگار بنے اور ان کے محافظ بنے، وہ حواری کہلائے۔ اب ان حواریوں نے کہا جناب ہم اللہ کی خاطر آپ کے مددگار ہیں، ہم قدم قدم پر آپ کے معاون ہیں، آپ کا تعاون کرنے والے ہیں۔ اب اس میں یہ بات سوچنے والی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام منصب کے لحاظ سے اپنے سے کم تر اپنے امتیوں سے مدد مانگ رہے ہیں، تو کیا یہ مدد مانگنا معاذ اللہ شرک ہوگا؟ نہیں، اسباب کی ماتحتی میں رہتے ہو اگر آپ کسی سے مدد لیتے ہیں، تعاون لیتے ہیں، وہ بالکل جائز ہے۔ اسباب سے بالا تر ہو کر آپ اگر مدد مانگتے ہیں تو یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مزید، انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمایا اور ہم رسول کے پیروکار بن گئے، لہٰذا تو ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ چنانچہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے خفیہ تدبیر کی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے کہیں بہتر ہے۔ امام شنقیطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات یہاں پر ارشاد فرمائی، انہوں نے کہا کہ یہاں نہ یہود کی خفیہ تدبیر کا ذکر ہے نہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا، مگر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی خفیہ تدبیر کا ذکر بھی دوسری جگہ پر ہے، اور وہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان پر مشابہ قرار دے دیا، تشبیہ اللہ تعالیٰ نے بنا دی، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ کو سولی دے کر سمجھ بیٹھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر اور یہ ہے یہود کی خفیہ تدبیر، اور اللہ ذوالجلال والاکرام بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں آپ کو قبض کرنے والا ہوں
اور آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. متوفی کا معنی ہے تو میں پورا کا پورا لینے والا ہوں. اور یہ ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو روح اور بدن دونوں کے ساتھ اٹھا لیا جاتا، اور ایسا ہی ہوا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو اٹھا لیا. بعض نے اس کا ترجمہ وقت پر فوت کرنے والا ہوں بھی کیا ہے، لیکن ہماری مراد یہاں پر ہمارے استاد محترم شیخ حافظ عبدالسلام بھٹوی حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے ترجمہ کیا ہے قبض کرنے والا ہوں، اور اس میں دونوں معنی آ جاتے ہیں. لہذا اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر جو یہ فرمایا کہ متوفی کا میں آپ کو قبض کرنے والا ہوں، یعنی پورے کا پورا روح جسم سمیت آپ کو آسمان پر اٹھانے والا ہوں. اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایسا ہی کیا، بلکہ ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف مکمل طور پر اٹھا لیا. اور فرمایا آپ کو اپنی طرف میں بلند کرنے والا ہوں، اور آپ کو ان لوگوں سے جن نے کفر کیا پاک کرنے والا ہوں. وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کی پیروی کی قیامت کے دن تک ان لوگوں کے اوپر کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا. آپ کے پیروکاروں کو کافروں کے اوپر کر دوں گا، بالا تر کر دوں گا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار اولین تو نصارہ تھے، اب ان کے بعد الحمدللہ مسلمان ہیں، اور مسلمان ہمیشہ دلائل کی دنیا کے اندر ان پر غالب ہی ہیں اور غالب ہی رہیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر میری ہی طرف تم سب کا پلٹنا ہے تو میں تمہارے درمیان اس چیز کے بارے میں فیصلہ کروں گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. پھر جن لوگوں نے کفر کیا انہیں میں دنیا اور آخرت میں عذاب دوں گا، بہت سخت عذاب، اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہ اللہ ذوالجلال والاکرام انہیں ان کے اجر پورے پورے عطا کرے گا، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. یہ دونوں قسم کے فریقوں کا اللہ تعالیٰ نے انجام ذکر کر دیا ہے. ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے، یہ ہے جسے ہم آیات اور پر حکمت نصیحت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھتے ہیں. بے شک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، پھر اس سے فرمایا ہو جا، چنانچہ وہ ہو گیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے حق ہے، لہذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. یہ سورہ شروع سے لے کر یہاں تک نجران کے وفد کے بارے میں نازل ہوئی ہے. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی قدرت کاملہ سے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہونے والے ہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام کا یہ پیغام کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی مثال آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اگر بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا ہے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے نشانی ہے اور اس میں شک میں نہیں پڑنا چاہیے. فرمایا پھر جو شخص آپ سے اس کے بارے میں جھگڑا کرے اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو آپ کہہ دیجئے آؤ ہم اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں کو بلا لیں، اور اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں کو بھی بلا لیں، اور اپنے آپ کو اور تمہیں بھی، پھر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں اور جھوٹوں پر لعنت کریں. سورت کے شروع سے لے کر یہاں تک اللہ تعالیٰ کی توحید، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور ان کا اللہ یا اللہ کا بیٹا نہ ہونا، ان سب چیزوں کو زبردست علمی دلائل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دعوت دی تو اس کو کہا جاتا ہے دعوت مباہلہ، اور یہ آیت مباہلہ ہے. جب یہ آیت اتری نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی، سیدہ فاطمہ اور حسن حسین رضی اللہ عنہم ان سب کو بلایا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ سب کا سب میرا اہل ہے. مگر اہل نجران مباہلہ سے ڈر گئے اور انہوں نے جزیہ دینا منظور کر لیا، جس کی وصولی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا تھا. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرنے کے لیے آ جاتے تو اس حال میں واپس جاتے کہ نہ اپنے اہل کو پاتے نہ مال کو، سب برباد ہو جاتا. بھلے اللہ کے نبی کا مقابلہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا بلا شبہ یہ یقیناً
یہی سچا بیان ہے، اور اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، اور بلا شبہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہی ہے جو سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ لوگ پھر جائیں تو بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام فساد کرنے والا